سبھی ناظرین کی خدمت میں محمد خورشید خان کا آداب۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ آج ہم آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں کتب مشتری پر۔ یہ آپ کے یونٹ نمبر 2 میں یہ مثنوی شامل ہے۔ کتب مشتری 1018 ہجری مطابق 1609 عیسوی میں دبستان گولکنڈہ کی اہم مثنوی ہے جو اس سن میں شائع ہوئی۔ اس مثنوی کو وجیح نے صرف 12 دن میں مکمل کیا۔ اس کا موضوع قلی اور بھاگمتی کی داستان عشق ہے، مگر اصل حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے وجیح نے بھاگمتی کو مشتری کا نام دیا ہے، اور اسی مناسبت سے مثنوی کا نام بھی کتب مشتری رکھا گیا۔ وجیح جتنا اچھا نثر نگار تھا اتنا ہی بلند پایہ شاعر بھی تھا۔ ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں اس کی شاعری کا آغاز ہوا۔ سلطان قلی قطب شاہ کے آخری عہد میں اس نے اپنی مثنوی کتب مشتری لکھی، اور سلطان قلی کے تیسرے جانشین عبداللہ قطب شاہ کے زمانے تک وہ درباری شاعر رہا، یعنی آپ تینوں دور میں درباری شاعر رہے ملا وجیح۔ سلطان عبداللہ کی فرمائش پر ہی ملا وجیح نے اپنا نثری شاہکار سبرس پیش کیا۔ غواصی اس کا ہم عصر تھا۔ سبرس کس سن میں انہوں نے پیش کیا، یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 1635 میں سبرس پیش کیا، اور ان کی دوسری کتاب ہے 1634 میں تاج الحقائق کے نام سے منظر عام پر آئی۔ وجیح کے شاعرانہ مقام کا اندازہ اس کی مثنوی کتب مشتری سے ہوتا ہے۔ نظم میں یہ اس کی واحد یادگار ہے جو دستیاب ہو سکی ہے۔ خود وجیح کے الفاظ میں اس کا سال تصنیف 1018 ہے۔ تو یہ شعر انہوں نے لکھا ہے: تمام اس کیا دیس 12 مہینے، سنہ 1000 ہوا 18 مہینے۔ مثنوی کا ہیرو محمد قلی قطب شاہ ہے۔ وجیح نے موصوف کے عشق کی داستان بڑے دلچسپ پیرائے میں بیان کی ہے۔ اگرچہ قصے کا ڈول وہی ہے، روایتی ہے، لیکن اصل چیز لطف زبان اور بیان ہے۔ قصے کا مختصر خلاصہ یہ ہے: محمد قلی قطب شاہ سلطان ابراہیم قطب شاہ کا اکلوتا بیٹا اور چہیتا بیٹا تھا۔ جب وہ سنِ شعور کو پہنچا، یعنی کہ جب وہ جوانی میں اپنا قدم رکھا، تو خواب میں ایک بہت خوبصورت نازنین کو دیکھ کر اس پر دل و جان سے فدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کو پانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرتا ہے۔ پھر کیا تھا، ہر حال میں وہی صورت نظروں میں جلوہ گر رہنے لگی۔ خواب میں بھی اس کو دیکھتا، اور کھانا پینا اس نے سب چھوڑ دیا۔ بالآخر اپنے محب خاص مصور اتارو کے ہمراہ عشق کی وادیوں کی خاک چھانتا ہوا بنگالہ پہنچا، اور اپنی محبوبہ کو حاصل کر کے گولکنڈہ واپس آ گیا اور دھوم دھام سے شادی رچائی۔ قصے کی اصلیت شاید کچھ اور ہی ہو۔ بقول ڈاکٹر عبدالحق صاحب کہ وجیح کا مقصد اس مثنوی کے لکھنے سے بادشاہ کے حسن و جمال و شجاعت اور لیاقت کی تعریف کرنا ہے۔ وجیح نے ایک طرف سلطان کی ستائش میں مبالغہ کیا ہے، تو دوسری طرف خود اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے بھی کافی تسلی سے کام لیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نظم کے مقابلے میں اس کی نثر کا مقام بہت بلند ہے۔ تاہم تقریباً 450 سال کی طویل مدت کو ملحوظ رکھ کر اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو وجیح کے کمال فن، قدرت زبان اور ندرت بیاں کو دیکھتے ہوئے مثنوی کی اہمیت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ اردو کی نثری داستان کون سی ہے جو سب سے پہلے منظر عام پر آئی؟ تو وہ ہے سبرس ہے، جو 1635 میں لکھی، اور اس کا مصنف ملا وجیح ہے۔ پہلا سوال ہے: مثنوی کتب مشتری میں مشتری کی اصل حیثیت کیا ہے؟ جواب: رقاصہ۔ دوسرا سوال ہے: کتب مشتری میں کس بادشاہ کے عشق کی داستان ہے؟ محمد قلی قطب شاہ کی۔ شمالی ہند کی پہلی مثنوی کون سی ہے؟ کتب مشتری۔ اتارو کس مثنوی کا کردار ہے؟ کتب مشتری کا۔ پانچواں سوال ہے: کتب مشتری کس صنف سخن سے تعلق رکھتی ہے؟ تو جواب ہے مثنوی سے۔ چھٹا سوال: کتب مشتری کس کی تصنیف ہے؟ تو جواب ملا وجیح کی۔ کتب مشتری کا موضوع کیا ہے؟ جواب: عشق۔ کتب مشتری میں کس بادشاہ کی تعریف کی گئی ہے؟ ابراہیم قطب شاہ کی۔
کتب مشتری کس سن میں شائع ہوئی؟ تو جواب ہے 1609 مطابق 1018 ہجری میں۔ کتب مشتری میں کتنے اشعار ہیں؟ تو 2000 اشعار پر مشتمل ہے یہ مثنوی۔ 11واں سوال ہے بھاگمتی کس مثنوی کا اہم کردار ہے؟ تو جواب دیجیے گا کتب مشتری کا۔ مثنوی کتب مشتری کس کی تخلیق ہے؟ تو جواب ہے ملا وجہی کی۔ کتب مشتری کو ملا وجہی نے کل کتنے دن میں لکھی ہے؟ تو جواب ہے صرف 12 دن میں لکھی تھی۔ دبستان گولکنڈہ کی اہم مثنوی کون سی ہے؟ تو جواب ہوگا کتب مشتری۔ ملا وجہی نے بھاگمتی کو کون سا نام دیا؟ تو جواب ہے مشتری کا نام دیا۔ کتب مشتری کس ہجری میں لکھی گئی؟ تو جواب ہے 1018 ہجری میں لکھی گئی۔ محمد قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کی داستان ہمیں کس مثنوی میں ملتی ہے؟ تو جواب کتب مشتری میں۔ 17واں سوال ہے کس بادشاہ کے عہد میں ملا وجہی کی شاعری کا آغاز ہوا؟ تو جواب ہے ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں ان کی شاعری کا آغاز ہوا۔ وجہی نے کس بادشاہ کے آخری عہد میں کتب مشتری لکھی؟ تو جواب ہے محمد قلی قطب شاہ۔ ملا وجہی کا ہم عصر شاعر کون تھا؟ تو جواب ہے غواصی۔ 20واں سوال ہے وجہی کا مقصد اس مثنوی کے لکھنے سے بادشاہ کے حسن و جمال، شجاعت اور لیاقت کی تعریف کرنا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہے مولوی عبدالحق کا۔ محمد قلی قطب شاہ خواب میں کس کو دیکھتا ہے؟ تو جواب ہے ایک بہت ہی خوبصورت ناظرین کو جس سے وہ محبت کرنے لگتا ہے۔ 22واں سوال محمد قلی قطب شاہ کا خاص مصور کون تھا؟ جواب ہے عطارو۔ کس مثنوی کا کردار سیارے کے نام پر ہے؟ تو جواب ہے کتب مشتری۔ دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو کتب مشتری پر جو ملا وجہی کی تصنیف ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔